بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کے لیے روشنی اور امید بن کر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات بہت خراب تھے۔ لوگ اللہ کو بھول گئے تھے۔ خانہ کعبہ جو اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے ارد گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے الگ بت کو خدا مانتا تھا۔ شراب پینا عام بات تھی۔ جوا کھیلا جاتا تھا۔ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ یتیموں کی مدد کوئی نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کی عزت بالکل نہ تھی۔ بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا اور کئی ظالم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ معاشرے میں انصاف اور رحم دل انسان بہت کم تھے۔ لوگ راہ حق سے دور ہو چکے تھے۔ سب کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو سیدھا راستہ دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے تو انہوں نے کئی عجیب خواب دیکھے۔ ایک خواب میں ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بہت بڑا انسان ہوگا اور لوگوں کا رہبر بنے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے بطن میں ایک روشنی نکلی۔ وہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ شام کے بڑے بڑے محلات تک چمک گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت بنے گا۔ اسی دوران دنیا میں بھی کچھ عجیب واقعات ہوئے۔ ایران کے بادشاہ کے محل کا کچھ حصہ گر گیا۔ آگ کا وہ بڑا مندر جو کئی 100 سال سے چل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ ایران کی مشہور جھیل ساوا خشک ہو گئی۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا پیغام تھیں کہ دنیا میں ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی آمد سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات بہت ہی پرنور اور خاص رات تھی۔ اس رات کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عام راتوں میں کبھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک ایسی روشنی پھیلی جس نے پورے شہر کو روشن کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا۔ آسمان پر ستارے پہلے سے زیادہ چمکنے لگے۔ اس رات شیطانوں کو آسمانوں تک جانے سے روک دیا گیا اور وہ آسمان کی خبریں سننے کے لیے اوپر نہیں جا سکے۔ دنیا کے کئی علاقوں میں بھی بت گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ دنیا کے بادشاہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ ایک عظیم نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ بالکل صاف ستھری حالت میں تھے۔ آپ کے جسم مبارک سے ایک خوشبو آ رہی تھی جو عام خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ تھی۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی اور آپ بالکل پاکیزہ پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنی دونوں آنکھوں کو آسمان کی جانب لگایا جیسے آپ کی نظر اللہ کی طرف تھی۔ قریش کی عورتیں جو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں
وہ سب حیران تھیں کہ یہ کیسا بچہ ہے جو عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کی پیدائش ہی معجزہ ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قریش کے بڑے لوگ عبد المطلب کے پاس یہ خوشخبری لے کر گئے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ فوراً کعبہ میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں جا کر اپنے پوتے کی ولادت پر اللہ کا شکر بجا لائے اور دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کو دنیا و آخرت میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ اپنے پوتے کو لے کر آئے اور سب قریش کے سرداروں کو دکھایا۔ قریش کے لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ کتنا نورانی اور حسین ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ یہ نام اس وقت عرب میں بالکل نیا تھا، بہت کم لوگوں نے یہ نام سنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا زمین پر بھی اور آسمان پر بھی تعریف کیا جائے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد اور محمد ناموں سے نوازا، اور آپ کی تعریف زمین و آسمان میں کی جانے لگی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو باہر دیہات کی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے دیتی تھیں تاکہ بچے صاف ہوا اور اچھے ماحول میں پرورش پائیں۔ اسی دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلانے کے لیے مکہ آئیں۔ وہ ایک غریب عورت تھیں اور ان کی سواری کمزور تھی۔ جب وہ مکہ پہنچی تو انہیں کوئی بچہ نہیں ملا، کیونکہ سب نے مالدار لوگوں کے بچے لے لیے۔ آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا چلو اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، کم از کم یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ یتیم بچہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جیسے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کا اونٹ تیز چلنے لگا، ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں، اور ان کے گھر میں برکت ہی برکت آ گئی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے وہاں رحمت اور برکت ساتھ لے کر جاتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں واپس آئیں تو ان کے گھر کی حالت بدل گئی۔ ان کی سواری جو پہلے بہت کمزور تھی اب سب سے آگے نکل جاتی تھی۔ ان کی بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھیں اب خوب دودھ دینے لگیں۔ کھیتیاں اور گھر میں بھی برکت آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے حلیمہ تمہارے گھر میں یہ اچانک برکت کہاں سے آ گئی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جانتی تھیں کہ یہ سب اس یتیم بچے کی وجہ سے ہے جو دراصل اللہ کے نبی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے لگیں اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بڑے شریف اور پاکیزہ تھے، دوسرے بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سکون اور خاموشی سے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے تو ایک دن آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک دو فرشتے آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک یعنی کھول دیا۔ پھر انہوں نے آپ کے دل کو نکالا اور اس میں سے
ایک سیاہ چیز کو نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد دل کو پاک پانی سے دھویا اور دوبارہ آپ کے جسم میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے ڈر گئے اور دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ وہ کہنے لگے محمد کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا پیلا ہے، لیکن آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ نے آپ کے دل کو بچپن ہی سے پاک کر دیا تھا تاکہ آپ ہمیشہ معصوم اور گناہوں سے محفوظ رہیں۔ سینہ چاک ہونے کا واقعہ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کچھ گھبرا گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دوں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ آپ بچپن ہی سے بہت سیدھے، فرما بردار اور خاموش طبیعت کے تھے، دوسرے بچوں کی طرح شرارت نہیں کرتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے دیکھتی اور اکثر کہتی میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد ضرور کوئی خاص مقام پائے گا۔ اسی دوران حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو مدینہ لے جائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا یعنی والدہ کے خاندان سے بھی مل سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئیں۔ وہاں انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی اور کچھ دن قیام کیا۔ واپسی پر جب وہ مکہ کی طرف آ رہی تھیں تو ایک جگہ ابوا نامی مقام پر بیمار ہو گئیں۔ بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ وہ وہیں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی دنیا سے چلی گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اب آپ بالکل یتیم ہو گئے تھے، والد پہلے ہی انتقال کر گئے تھے اور اب والدہ بھی نہ رہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنا بوجھ آیا ہوگا، لیکن اللہ نے شروع سے ہی اپنے نبی کو اپنی خاص حفاظت میں لے رکھا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھال لی۔ والدہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ قریش کے سردار جب کعبہ کے پاس بیٹھتے تو عبد المطلب کے لیے خاص جگہ بچھائی جاتی تھی جہاں کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کی طرح وہاں آ کر بیٹھ جاتے تو لوگ روکنے کی کوشش کرتے۔ عبد المطلب کہتے انہیں مت روکو، میرا بیٹا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور خوش ہو کر کہتے کہ یہ بچہ ضرور بڑا ہو کر عظیم مقام حاصل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ادب کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ ابو طالب دل کے بڑے نرم
اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو سب بچے کھانے پر جھپٹتے تھے، لیکن ابو طالب ہمیشہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیتے اور کہتے، میرا بھتیجا برکت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ان کے دسترخوان پر ہمیشہ برکت رہتی تھی۔ تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں ساتھ رہتے، چاہے سفر ہو یا مشکل کا وقت، وہ ہمیشہ آپ کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے۔ یوں اللہ تعالی نے یتیمی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سہارے عطا کیے جو آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی تو آپ کے چچا ابو طالب ایک تجارتی سفر پر شام جا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا۔ راستے میں قافلہ بصرہ نامی جگہ پر رکا۔ وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا۔ وہ بہت علم والا تھا اور آسمانی کتابوں کو جانتا تھا۔ جب اس نے قافلہ دیکھا تو سب کے درمیان سے ایک خاص بچہ نظر آیا۔ وہ بچہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بحیرہ نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد نبی بنے گا، کیونکہ اس کی پیشانی اور کندھوں پر وہ نشان ہیں جو پچھلی کتابوں میں نبی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام آگے نہ لے جائیں، کیونکہ وہاں یہودی عالم موجود ہیں اور وہ پہچان لیں گے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً واپس مکہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت سچے اور امانت دار تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی کا حق مارتے تھے۔ محلے کے لوگ اور قریش کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے، یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تو وہ چھوٹی موٹی شرارت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے الگ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے، ادب والے اور سنجیدہ رہتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا اور الامین یعنی امانت دار کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ یہ لقب بعد میں پورے مکہ میں مشہور ہو گیا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کی سچائی اور امانت داری اور زیادہ ظاہر ہونے لگی۔ مکہ کے لوگ آپ پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس قیمتی سامان یا امانت ہوتی تو وہ دوسروں کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے اور کہتے، محمد کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے اور جب کہیں سفر پر جاتے تو پورے ایمانداری سے سودا کرتے۔ لوگ دیکھتے کہ یہ نوجوان نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے، بلکہ سب کے ساتھ عدل اور انصاف سے معاملہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے تاجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شامل کرنے لگے۔ آپ کی شہرت پورے مکہ میں امین اور صادق کے لقب سے پھیل گئی۔
مکہ کی ایک نہایت مالدار اور عزت دار خاتون تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ اپنے سامان دوسرے تاجروں کو دے کر باہر بیچتی تھیں اور نفع میں حصہ لیتی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں بھی آپ نے پوری ایمانداری اور اچھے اخلاق کا ثبوت دیا۔ ان کے غلام میسرہ بھی ساتھ تھے جو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھگڑا نہیں کرتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ جب سامان بیچا گیا تو بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں۔ چند دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح ہوا تو قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی شریک تھے اور سب خوش تھے۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بنی اور وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ پرانی عمارت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے سب قبیلے مل کر اسے دوبارہ بنانے لگے۔ جب دیواریں بن کر تیار ہو گئیں تو سب سے اہم مرحلہ آیا۔ حجر اسود یعنی وہ کالا پتھر اپنی جگہ پر رکھنا تھا۔ یہ کام سب قبیلوں کے نزدیک بہت عزت والا تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہمیں ملے۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے تک پہنچ گئی۔ آخر کار ایک بزرگ نے کہا، آؤ ہم سب فیصلہ کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھا، پھر سب قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر اٹھائیں۔ جب سب نے پتھر کو اس کی جگہ کے قریب پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یوں ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و حکمت کے معترف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی سے دوسرے کے غلط کاموں سے الگ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی برے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو تنہائی میں رہنے کا شوق ہونے لگا۔ آپ اکثر غار حرا یعنی جو مکہ کے قریب جبل نور پہاڑ میں ہے تشریف لے جاتے۔ وہاں آپ دن رات اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے، ستاروں، آسمان، زمین اور انسانوں کی تخلیق پر سوچتے۔ آپ کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لے جاتے اور کئی دن وہاں عبادت میں گزار دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ سب معلوم تھا، وہ آپ کے لیے کھانے کا سامان وہاں پہنچا دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں یہ سوچتے رہے کہ دنیا میں یہ سب برائیاں کیوں ہیں؟ جھوٹ، ظلم، ناانصافی اور شرک کب ختم ہوگا؟
آپ کا دل چاہتا تھا کہ انسانوں کو ان سب برائیوں سے نکال کر سیدھی راہ دکھائے۔ یہ سب اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ تعالی آپ کو بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو اچانک ایک فرشتہ آپ کے پاس آئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر کہا اقرأ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرأ، اور پھر تیسری بار کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ یہ پہلی وحی تھی جو قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھبرا گئے اور گھر واپس تشریف لائے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یوں نبوت کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ وحی آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گیا کہ اب آپ کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت اسلام کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ مشرکین مکہ بہت سخت دل تھے اور دین حق کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع ہی میں سچائی کو پہچان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ 3 سال تک اسلام کی دعوت چھپ کر دی جاتی رہی۔ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں قرآن پڑھایا جاتا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا۔ یہ اسلام کی شروعات تھی جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اب دین کی دعوت کو کھلم کھلا دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قبیلے بنی ہاشم اور قریش کے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا میں تمہارے لیے ایک نذیر بن کر آیا ہوں، تم صرف اللہ کو ایک مانو اور شرک چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ بہت خوش ہوئے لیکن زیادہ تر قریش کے سردار ناراض ہو گئے۔ ابو لہب یعنی جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور وہ سخت دشمنی پر اتر آیا۔ اب مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ وہ اسلام کو روکنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ یہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا کہ یہ شاعر ہیں اور کوئی کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے اور دن رات لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے کئی بڑے لوگ اسلام لائے، جیسے حضرت عثمان،
حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ یوں اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، لیکن قریش کی دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو قریش کے سردار بہت پریشان ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کو ایک مانیں اور بتوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے کمزور مسلمانوں پر ظلم شروع کیا۔ جن کے پاس قبیلے اور دولت تھی ان پر کم ظلم ہوتا، لیکن جو غریب اور غلام تھے ان پر سختی کی جاتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں اسلام کے پہلے شہید کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ صبر کرو، جنت تمہارا انعام ہے۔ یہ ظلم و ستم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن مسلمان اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس وقت قریب ہی ایک ملک تھا، حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند اور رحم دل حکمران تھا۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں چھپ کر مکہ سے نکلے اور سمندر پار کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں نجاشی نے اپنی پناہ دے دی اور کہا کہ وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب قریش کو یہ خبر ملی تو وہ بہت غصہ ہوئے اور 2 آدمی بھیجے تاکہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جائے۔ لیکن جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں قرآن کی آیات تلاوت کی تو نجاشی بہت متاثر ہوا اور کہہ دیا، یہ کلام تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ یوں مسلمانوں کو حبشہ میں سکون اور آزادی ملی اور یہ اسلام کی پہلی ہجرت کہلائی۔ اسلام کے دشمنوں میں سب سے سخت دشمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دن وہ غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھو جو اسلام لے آئے ہیں۔ وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو مارا، لیکن جب بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کے دل پر اثر ہوا۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے ہو۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو دل پگھل گیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی۔ اب وہ کھلے عام کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب قریش کے سردار مسلمانوں سے ناراض ہوئے تو انہوں نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام چھوڑ دیں اور مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ مسلمانوں کو وہاں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی تھیں۔ بارش اور دھوپ کے باوجود کوئی پناہ نہیں تھی۔ قریش کے لوگ باہر کھڑے ہو کر ان کا مذاق اڑاتے اور گالی دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حوصلے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں جنت میں اجر دے گا۔ چند سال تک یہ محاصرہ رہا، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے اور اللہ نے آخر کار ان کا حق قائم کیا۔ شعب ابی طالب کے محاصرہ کے دوران بھی اللہ کی طرف سے کچھ لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی
اور مضبوط صحابہ بن گئے۔ اسلام قبول کرنے والے لوگ چھپ کر عبادت کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ قریش کی دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے، انہیں صبر اور حوصلہ دیتے اور فرماتے، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ امتحان ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یوں شعب ابی طالب میں محصور رہنے والے مسلمان بھی اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مضبوط اور ہمت والے بن گئے۔ قریش کے ظلم بڑھتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتے رہے۔ قریش نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ چند دنوں بعد وہ مدینہ پہنچے۔ مدینہ والے بہت خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی۔ مسجد نہ صرف نماز کے لیے تھی بلکہ تعلیم اور فیصلے کے لیے بھی تھی۔ مسلمان یہاں جمع ہوتے، قرآن پڑھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے مرکز اتحاد بن گئی۔ مدینہ میں مسلمان محفوظ ہو گئے، لیکن قریش نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش جاری رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی میں کئی غزوات کی۔ سب سے مشہور غزوات بدر، احد اور خندق۔ ان میں مسلمان اپنی بہادری اور ایمان کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف، حکمت اور صبر سے جنگ کرتے۔ چند سال بعد اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ قریش نے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان بہت مضبوط تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کعبہ کی صفائی کروائی اور بتوں کو ہٹایا۔ سب لوگوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جو دشمن تھے۔ یہ دین اسلام کی سب سے بڑی کامیابی میں شمار ہوتا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور اپنا آخری خطبہ دیا۔ فرمایا، سب انسان برابر ہیں، رنگ اور قومیت کی کوئی برتری نہیں۔ سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ خطبہ اسلام کے اصول اور انسانیت کا عظیم پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو اللہ کی عبادت اور بھلائی کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو محبت، صبر، انصاف اور ایمانداری کا سبق دیا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کی شروعات ہوئی اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی، محبت اور صبر کا سبق دیا۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات پر عمل کریں۔